मैं अपने शौहर की बगल में सहमी खड़ी, दिल में खौफ और इज़्तिराब लिए सब तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के अल्फाज़ मेरे दिलो दिमाग पर कोड़े की तरह बरस रहे थे, जैसे वो अपने बेटे से नहीं मुझसे नफ़रत निकाल रहे हों। मेरे शौहर फ़याज़ अपने बाप के सामने खड़े खामोशी से सब सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गईं जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेरहमी से हवा में लहराता हुआ फ़याज़ के चेहरे पे तमाचे की सूरत में पड़ा। ये मंज़र मेरे दिल को चीर कर रख गया। फ़याज़ इस तमाचे के सदमे से पीछे को हटे, वो खामोशी से बेबसी की तस्वीर बने, सवालिया नज़रों से अपने वालिदैन को देखते रहे और फिर फ़याज़ ने बेख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो सोनिया, ने बिना कुछ कहे इनके साथ चल दी। हम दोनों जानते थे कि अब इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन को मेरी खुशियों से ज़्यादा ख़ानदान वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं तो अब मेरा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हैरत और उलझन में डूबी मैंने फ़याज़ से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? मेरी आवाज़ में बेयकीनी और हैरत थी। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा, जो कह रहा हूँ वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को मजबूत किया और इनके साथ दरवाजे की जानब बढ़ने लगी। हमें यूं जाते देखकर इनकी माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ फ़याज़, खुदा के वास्ते रुको। वो अपने शोहर की तरफ देखकर इल्तिजा करने लगी, इन्हें रोक लें, आप जानते हैं मैं अपने इकलौते बेटे के बगैर नहीं रह सकती। इनकी आवाज़ में जुदाई का खौफ वाज़ेह था, लेकिन फ़याज़ के वालिद की आंखों में नफ़रत थी। उन्होंने कड़वे लहजे में जवाब दिया कि क्या कह रही हो तुम? जानती भी हो इसने इस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। अगर इसे रोक लिया तो ये तोक भी इसके साथ हमारे गले में पड़ा रहेगा। इससे बेहतर है कि ये गंद अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाए। इनके अल्फाज मुझे मज़ीद घायल कर रहे थे। फ़याज़ का गुस्सा अब इंतहा पर था। वो चीख कर बोले, बाबा ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, कोई गंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। जैसे ही हम दोनों गेट के करीब पहुँचे, इनकी माँ ने बेकरारी से अपने शौहर से कहा, वो तो नादान है, ना समझ है, गलती हो गई है इससे, लेकिन आप तो समझदार हैं, कैसे अपने बेटे को खुद से जुदा कर सकते हैं? खुदा के लिए इन्हें रोक लें, वरना ये हमेशा के लिए चला जाएगा। फ़याज़ के वालिद ने खामोशी से इनकी बात सुनी और फिर बोझिल कदमों से आगे बढ़कर फ़याज़ के कंधे पर हाथ रखा, सर्द लहजे में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर माफ़ कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्द ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद ही इसे छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। खानदान वाले क्या कहेंगे? फ़याज़ ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, बाबा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी दें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही इनकी वालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनहगार यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। खुद को बड़ा पाक साफ समझते हो, देखो तो सही, ये है तुम्हारी मोहब्बत। फ़याज़ की माँ आंखों में आंसू लिए रोती हुई आगे बढ़ी और अपने शोहर को पीछे हटाते हुए बोली, हटे आप, रहने दें, मैं इसे खुद अंदर ले जाती हूँ। वो फ़याज़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा अपनी माँ की खातिर ही अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से जुदा ना करो, ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरी खातिर रुक जाओ फ़याज़। फ़याज़ का चेहरा गुस्से से सुरख था। उन्होंने अपनी वालदा की जानब देखते हुए कहा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी छत पर जहाँ मेरे अपने वालिदैन ही मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दें, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है, इसका ज़िम्मेदार आप सिर्फ मेरी बीवी को ना ठहराएं। हमने निकाह किया है, एक पाक रिश्ते में जुड़े हैं और बाबा है कि हम पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये सुनकर इनकी माँ, जो आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ खड़ी थी, रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ, मेरे बेटे तुम्हारी खातिर सब कुछ कबूल है। मुझे बाकी बातें बाद में देखेंगे, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिलहाल अंदर चलो। माँ की मिन्नत समाजत से फ़याज़ का गुस्सा कम हो गया था और वो घर के अंदर चले आए। परेशान और सहमी हुई इनके साथ खड़ी थी। मुझे अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ना फ़याज़ मुझसे अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बिना शादी करते और ना ये सब होता। मेरी सास ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो मुकम्मल तौर पर मुझे नज़रअंदाज किए फ़याज़ का मामला ठंडा करने में मगन थी। कुछ देर बाद वो चली गईं तो फ़याज़ मुझे लेकर अपने कमरे में आ गया। आज मेरी आज मेरी सुहाग रात थी, ऐसी सुहाग रात जिसका कभी मैंने तसव्वुर भी ना किया था। ना कभी ये सोचा था कि अपनी शादी की पहली ही रात मुझे इस कदर शर्मिंदगी और ज़िल्लत उठाना पड़ेगी।
ہم دونوں ہی تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، لیکن کسی نے ہمیں کھانے کا بھی نہ پوچھا تھا۔ میری بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ یہی حال فیاض کا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہم اپنے بستر پر لیٹے سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ کے باہر شور و گل سنائی دینے لگا، جیسے کوئی ہجوم ہمارے دروازے پر جمع ہو گیا ہو۔ ہم سب گھبرا کر اپنے کمروں سے باہر نکلے اور دیکھا کہ گیٹ کے باہر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت گاؤں کے لوگ یوں اچانک کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ میرے سسر نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر پولیس کو کال کر دی۔ شکر ہے پولیس گیٹ کھلنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے باہر ہمارے گاؤں کے لوگ جمع تھے، ان میں میرے رشتہ دار اور چچا وغیرہ بھی شامل تھے۔ وہ فیاض پر مجھے بہکانے کا الزام لگا رہے تھے کہ وہ ان کی لڑکی کو بہکا کر لے کر آیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے خون کے پیاسے بن گئے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کو جلد ہی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں فیاض کے ساتھ بھاگی تھی، لیکن انہیں اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اس بات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ لگتا تھا انہیں میرے غائب ہونے کے فوراً بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں بھی فیاض کے ساتھ گاؤں سے اچانک ہی چلی آئی تھی اور مجھے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے رشتہ داروں کو علم ہو گیا تھا اور وہ فوراً ہی میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ میرے سسر نے انہیں میرے اور فیاض کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ان کے چیخنے چلانے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں ہماری شادی قبول نہیں تھی۔ پولیس نے ہجوم کو قابو میں کر لیا اور ہمیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ میں نے پولیس کے سامنے اپنا بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے فیاض کے ساتھ آئی ہوں اور ہم نے نکاح کیا ہے۔ میری بات سن کر میرے رشتہ داروں کے چہرے غصے سے لال ہو گئے اور ان کی نظریں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اب اندازہ ہوا تھا۔ فیاض میری محبت تھے اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن پرانا نہ تھا بلکہ کئی سالوں پہ محیط تھا۔ ہماری محبت سونی مہیوال سے کم نہ تھی۔ جتنا فیاض مجھے چاہتے تھے ان سے زیادہ انہیں میں چاہتی تھی، مگر ظالم سماج ہماری محبت میں بڑی رکاوٹ تھی۔ میں گاؤں کے کمہار کی بیٹی تھی، جبکہ فیاض گاؤں کے واحد اسکول کے ماسٹر کا بیٹا تھا۔ وہ یہاں کا رہائشی نہ تھا بلکہ اس کے ابا کی اس گاؤں کے اسکول میں ٹرانسفر ہوئی تھی تو وہ اپنے والد کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ اس نے مجھے پہلی بار ابا کے ہمراہ مٹی کی چیزیں بیچتے دیکھا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی نوعمر تھے، تاہم فیاض مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ اور یہ مٹی کے عظیم شاہکار آپ نے بنائے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا تھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ میری ہی محنت ہے، آپ خریدیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا تو وہ صاف مکر گیا۔ نہیں، میں کیا کروں گا ان سب چیزوں کا؟ بھلا آپ اس کو اپنے بڑے سے گھر میں سجا سکتے ہیں، کسی بھی کونے یا شیلف پر رکھیں، یہ بہت بھلے معلوم ہوں گے۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ مسکرا اٹھا اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تو میرا بڑا سا گھر نہیں ہے اور جب ہوگا تو مٹی کی چیزوں سے نہ سجاؤں گا بلکہ پکی اور قیمتی چیزوں سے سجاؤں گا۔ اس نے میرے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا تو مجھے اس کی بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ میں ادھر ادھر گاہک کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگ گئی۔ میں جلد از جلد وہ اشیاء فروخت کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئیں اور میں اپنی مرضی سے کچھ خرید سکوں۔ اس روز فیاض نے وہ اشیاء تو نہ خریدی مگر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا مگر جب اس دن کے بعد میری اتفاقیہ طور پر روز ہی فیاض سے ملاقات ہونے لگی تو میری چٹی ہی سے پھڑک اٹھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ فیاض ہر اس جگہ پر کیسے موجود ہوتا تھا جہاں میں جاتی تھی۔ شاید وہ میرا پیچھا کرتا تھا۔ ماسٹر کے بیٹے سے اس قدر گھٹیا حرکت کی مجھے امید نہ تھی۔ میں غصے میں بھری اس کی شکایت اس کے باپ سے لگانے گئی۔ اسکول میں داخل ہو گئی۔ فیاض نے مجھے اسکول میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا کرنے والی ہو؟ اس کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے لیے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تمہارے ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ گھبرا گیا۔ ایسا مت کرو، میں اب تمہیں کبھی اپنے آس پاس بھی دکھائی نہ دوں گا بلکہ تمہاری گلی سے بھی میں نہیں گزروں گا۔ تمہاری گلی تو کیا، تمہارے محلے کے آس پاس بھی نہ بھٹکوں گا۔ وہ اتنی تیزی سے بولا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر ابا کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے ایسی حرکت کرتے کیوں ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کان کھجانے لگا۔ بس کیا کروں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم مجھے غلط مت سمجھو۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا، وہ تو تم مجھے پسند آ گئی ہو اس لیے تمہارے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس نے صاف اقرار کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھ میں ایسا کیا خاص تھا کہ میں اسے پسند آ گئی تھی؟ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا جبکہ وہ شاید کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارا گاؤں زیادہ پسماندہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں کالج بھی کھل چکا تھا، لڑکیاں بھی کالج میں پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ میں نے بھی ابا سے ضد کی تھی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔
مگر ابا کا کہنا تھا کہ کالج کی اتنی فیس بھرنے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ میں تیری شادی کے لیے سنبھال کر رکھ دوں۔ میں نے بھی ابا سے زیادہ بحث نہ کی تھی، جبکہ میں کالج آتی جاتی لڑکیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ وہ سفید وردی میں ملبوس صاف ستھری ہو کر کالج جایا کرتی تھی تو میرا دل مچل جاتا، مگر میں خود پر قابو پائے رکھے ہوئے تھی۔ اب فیاض کے منہ سے اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار سن کر میں کچھ پریشان تھی۔ فیاض کو وہ لڑکیاں کیوں نہ بھائی تھی جو کالج جایا کرتی تھی اور پڑھی لکھی تھی، جبکہ میں تو ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ فیاض مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، یا شاید وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے فیاض کی محبت پر یقین تو نہ آیا تھا، مگر اپنے بارے میں اس کے منہ سے محبت کا اظہار مجھے برا نہ لگا تھا۔ بعد میں بھی وہ میرے پیچھے پڑا رہا تو رفتہ رفتہ میں خود بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ابا نے نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید فیاض نے ابا کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ میں اسے اکثر ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی۔ وہ ابا سے صاف لفظوں میں میرے متعلق پسندیدگی کا اظہار تو نہ کر سکا، مگر اس نے کوئی نہ کوئی ابا کے کان میں ایسی بات ڈالی ہوگی کہ ابا نے خود ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لینا چاہوں تو لے سکتی ہوں۔ اندھا بھلا کیا چاہتا ہے، میں بھی دو آنکھیں چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور اپنی ہنسی خوشی کالج جانے لگی۔ فیاض کے والد کا ٹرانسفر شہر ہو گیا تو وہ اپنے ابا کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ پورے 2 سال میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ مجھے وہ یاد تو تھا، پر میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک سراب تھا اور سراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی چھوٹی سی عمر میں ہی کر دی جاتی، مگر ابا میری شادی کا نام ہی نہ لیتے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج بھی نہ تھا۔ خاندان کے لوگ ابا کا مذاق اڑاتے کہ قدیر نے شاید اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، مگر ابا کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ میں نے FSC کا امتحان پاس کر لیا تھا، تبھی ایک دن فیاض ابا سے ملنے چلا آیا تو اس کی امانت ہے۔ ابا نے فیاض کو باہوں میں بھر کر کہا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ابا سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر کے گیا تھا اور ابا کو بھی اس کے ایک ایک لفظ پر یقین تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے فیاض کی محبت پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے ابا سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میری محبت وقت کے ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اب تو ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ اسے اپنے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میری تصویر بسا چکا ہے۔ جب ابا کو کوئی اعتراض نہ تھا تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا شریف نوجوان تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی سالوں سے اپنی بات پر قائم تھا۔ اتنا تو مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھرکی قسم کا کوئی نوجوان نہ تھا اور نہ ہی وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا۔ میرے لیے اس کے دل میں خاص جگہ تھی۔ سب سے بڑی بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ عزت تھی جو مجھے ہر لمحے پیش کیا کرتا تھا۔ میرے ابا بھلے سے کمہار تھے، پر وہ روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اگر لڑکا اپنی مرضی سے ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ابا نے شرط وہی رکھی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر آنا تو میں رشتہ قبول کر لوں گا اور اپنی بیٹی تمہیں سونپ دوں گا۔ ابا کی بات سن کر فیاض کچھ چپ سا رہ گیا تھا۔ اس کے ابا ایک اسکول میں استاد تھے۔ وہ کافی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں بھی بچپن میں اسی اسکول میں پڑھتی رہی تھی، کیونکہ 5ویں کلاس تک اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی موجود تھے اور 5ویں کے بعد اسکول الگ الگ ہوتا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ فیاض کے ابا کا شادی کے لیے ماننا مشکل تھا، مگر فیاض ان کو منانے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ 2 سال مزید گزر گئے تھے۔ ان 2 سالوں کے دوران فیاض وقتاً فوقتاً چکر لگاتا رہتا تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ کو نہ منا پایا تھا۔ تاہم وہ پھر بھی پر امید تھا۔ راستے کٹھن ہیں پر منزل کا سوچتا ہوں تو ہمت نہیں ٹوٹتی۔ میری وہ ابا کے سامنے کہا کرتا تو اس کی ہمت بننے کا عزم کرتی۔ اس کے ابا کو اس کی پسند پر اعتراض تھا۔ ایک تو وہ اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کرنا چاہتا تھا، دوسرا شادی بھی کسی اونچے خاندان میں نہیں بلکہ کمہار کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ابا کے ماننے کے انتظار میں تھی۔ میں ساری زندگی بھی اس کا انتظار کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد اپنے ابا کو منا لے گا۔ ابا اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے تیسری بار ابا کو آواز دی، مگر ابا ویسے ہی بے حس حرکت پڑے رہے۔ رات ابا کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ نیند کی دوا کھا کر سو گئے تھے، ورنہ تو وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتے۔
ابا کے وجود میں کوئی جنبش نہ دیکھ کر میں ابا کے قریب چلی آئی اور ابا کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر ابا کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ابا میری آنکھیں درد سے جبکہ دل غم سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں یہ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی کہ ابا چل بسے تھے۔ ابا اٹھ جاؤ نا۔ آنسو میری آنکھوں سے خود بخود بہنے لگے۔ میں نے بے دردی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا میرے ابا کو، اب بھی اٹھ جائیں گے، میں نے خود کو تسلی دی۔ اب میری چیخیں پورے گھر میں گونج گئیں۔ ابا کی میت کو اٹھا لیا گیا تو میں حال سے بے حال ہو گئی۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ابا مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا۔ میرا فیاض سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا جو میں اسے اطلاع پہنچا دیتی۔ میری ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا جبکہ اب ابا بھی چل بسے تھے۔ میں گھر میں اکیلی نہ رہ سکتی تھی، رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی کو میرے پاس رکنا پڑتا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا اور ابا کا 40واں آن پہنچا۔ دیکھو یہاں آ کر رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، ابھی تم ہم سب باری باری رات رک رہے ہیں، تمہیں ہم میں سے کسی کے گھر جا کر رہنا ہوگا۔ میری دھی رانی میرے گھر چلے گی؟ چچا نے پیار سے پوچھا تو میں روتی ہوئی ان کے کندھے سے جا لگی۔ میں چچا کے گھر چلی آئی تھی۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑنا کس قدر مشکل تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ فیاض ابھی تک نہ آیا تھا، مگر وہ جیسے ہی آتا تو اسے کہیں نہ کہیں سے خبر مل جاتی کہ میری رہائش کہاں تھی۔ فیاض مزید کچھ دن گزرنے کے بعد آیا تھا۔ میں اس کے سامنے ضبط کیے بیٹھی تھی، چچا بھی ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں فیاض سے کیا بات کرتی، وہ بھی چپ سادے افسوس سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر میں اٹھ کر چل دیا تو میں کسی بہانے سے اس کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور ابھی وہ میرے انتظار میں باہر موجود ہوگا۔ وہ مجھے کچھ دوری پر مل گیا۔ میرے رشتہ دار مجھے رخصت کرنے کا سوچ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میرا غم دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ویسے بھی ان کے مطابق ابا نے میری شادی میں کافی تاخیر کر دی، ورنہ اب تک میں اپنے گھر کی بال بچوں والی ہوتی تو یہ رول نہ رہی ہوتی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے فرماوداد فیاض تک پہنچائے تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ تم نکاح کرو میرے ساتھ اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ایسے یوں اچانک میرے اماں ابا بالکل راضی نہیں ہیں۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مان کر نہ دیے۔ اس سے مزید بات کرنا بیکار ہے اور تمہارے رشتہ دار بھی اس بات پر یقیناً راضی نہ ہوں گے کہ ماں باپ کے بغیر ایک اکیلے لڑکے کو لڑکی دے دی جائے۔ اس کی سوچ ٹھیک تھی۔ انہیں یہ اعتراض بھی ہوگا کہ فیاض ہمارے خاندان کا نہ تھا۔ مجھے زندگی فیاض کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ابا کو خود میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے تھا، پھر مجھے مزید انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں اس کے ساتھ نکاح پر راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ فیاض نکاح کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنے گھر لے کے گیا، مگر اس کے اماں ابا دونوں کو ہی اعتراض تھا کہ فیاض نے کیسے ایک غریب لڑکی سے ان کی مرضی کے بنا شادی کر لی جو ان کے لائق نہیں تھی۔ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں کی۔ میں مارے شرمندگی کے اس کے باپ کے الفاظ سن رہی تھی۔ فیاض میرے ساتھ مخلص تھا، مجھے اس بات پر کوئی شک نہ تھا، مگر میری وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نظر میں ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ابا نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا تھا کہ فیاض کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسے مجھے چھوڑنا ہوگا۔ مگر فیاض یہ ماننے کو تیار نہ تھا، وہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی فیاض کو گھر سے جانے سے روک لیا تھا، لیکن میرے ساس سسر نے مجھے دل سے قبول نہ کیا تھا، صرف فیاض کی خاطر اپنے گھر میں برداشت کیا تھا۔ ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہ تھی۔ سسر تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، نہ میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھاتے۔ وہ مجھے پل پل ذلیل کرتے اور نیچا دکھاتے، مگر وہ میرے بڑے تھے، میرے شوہر کے ماں باپ تھے، میرے لیے بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ میں نے ان کو کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ فیاض نے ان کی مرضی کے خلاف مجھ سے نکاح کیا۔ ان کا دل دکھا ہوا تھا، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ وہ حق بجانب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری خدمت اور محبت سے میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن ان کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فیاض کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے کوئی سازش رچانے والے تھے۔ اس دن موسم شام سے ہی خراب تھا۔ گھر میں ملحقہ ایک باغ تھا جس میں کافی گھنے درخت تھے، چونکہ یہ ایک سرکاری علاقہ تھا جس میں میرے سسر کو رہائش ملی ہوئی تھی، اس لیے اس علاقے میں گھر دور دور واقع تھے اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ فیاض کی موجودگی میں وہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی، وہاں سے کمرے میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی، مگر فیاض اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کھڑکی پوری طرح بند کر دی تھی اور پردہ بھی پھیلا دیا تھا، پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑکی پر مسلسل دستک دے رہا ہو۔
दरअसल तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं जानती थी कि बारिश के थपेड़े खिड़की पर पड़ने से आवाज़ पैदा कर रहे थे। फिर भी मुझे डर लग रहा था। तूफ़ानी बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक मुझे हमेशा खौफ में मुब्तला कर देती थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली आई। मेरे सास-ससुर सामने बरामदे में ही मौजूद थे, बरसती बारिश को देख रहे थे। मैं इनके करीब बैठ गई। मेरे ससुर ने काट खाने वाली नज़रों से मुझे देखा और सास को कहने लगे, इसको बोलो अपने कमरे में जाए। मेरे सामने आकर कैसे बैठ गई है? कोई शर्मो हया है इसमें? मेरे ससुर ने चिंगारी हुई आवाज़ सुनकर मेरी सास ने फ़ौरन मुझे कमरे में जाने का हुक्म सुना दिया। मुझे डर लग रहा था। अंदर मुझे कुछ देर यहाँ बैठ लेने दे, मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो मेरे ससुर गुस्से से भड़क उठे। इस कदर बेगैरत और ढीठ है, हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, चल निकल यहाँ से। उन्होंने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटते हुए मेरे कमरे की तरफ बढ़े और मुझे छोड़ आए। मैंने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर इनकी गिरफ्त मजबूत थी। वो एकदम अचानक रुके, बल्कि तुम इस घर से ही निकलो, तुम्हारे बेटे के बगैर इस घर में क्या काम, जब वो आएगा तो तुम आना, तब तक जाओ यहाँ से। मेरे ससुर मुझे घसीटते हुए बरौनी दरवाजे की तरफ बढ़े। नहीं, छोड़ दे मुझे, मैं इनकी मिन्नत करती रह गई। मेरी सास आगे बढ़ी, आप क्या कर रहे हैं? फ़याज़ को क्या जवाब देंगे हम, वो परेशानी से बोली। इसको कहना भाग गई किसी के साथ, जैसे इसके साथ भाग कर आई थी। मेरे ससुर ने कहा तो सास ने भी इस बात में सर हिलाया। हाँ ठीक है, निकाल बाहर करें इस मनहूस को हमारे सिरों पर। मुसल्लत होकर बैठ गई है, फ़याज़ को मैं खुद ही समझा दूंगी। इस चालाक औरत से जान तो छूटेगी। मेरी सास और ससुर ने मुझे तेज़ तूफ़ानी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाती भला? मैं यहाँ किसी को न जानती थी। मैं एक तरफ को चल दी। इस इलाके में मौजूद मैंने कई घरों का दरवाज़ा खटखटाया ताकि फ़याज़ के आने तक किसी से मदद तलब कर सकूं, मगर किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। मैं कॉलोनी से निकलकर बस स्टॉप की जानब चल दी, ताकि बस में बैठकर वापस चचा के घर गांव जा सकूं। चचा भी मुझसे नाराज़ थे, पता नहीं वहाँ भी मेरे साथ क्या सलूक होना था, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि चचा के घर ना सही गांव में कहीं ना कहीं मुझे पनाह मिल जाएगी। मैं बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगी। जो ही एक बस आकर रुकी, मैं इसमें सवार हो गई। मुझे लगा था कुछ देर में और सवारियां भी आकर बैठ जाएंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। ड्राइवर ने बस चलाई तो मैं हैरान हुई, क्योंकि पूरी बस खाली थी। बस में कोई मेरे सिवा और कोई मुसाफिर ना सवार ना था। शायद तूफ़ानी बारिश की वजह से कोई और मुसाफिर ना आया था। मैं हिम्मत करके बस में बैठी रही। कुछ दूर जाकर कदरे एक सुनसान जगह पर ड्राइवर ने बस रोक दी। मैंने चौंक कर सामने देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई ना था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थीं। बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और आपस में कुछ सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ थे। मैं दिल ही दिल में या अल्लाह का विरद करती खौफ के मारे लरज़ रही थी। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा लॉक किया तो मैं फ़ौरन उठकर पिछले दरवाजे की जानब भागी, ताकि वहाँ से बाहर भाग सकूं। अचानक मुझे सड़क के दूसरी तरफ अपने शौहर की गाड़ी गुजरती दिखाई दी, तो मैं चौंक गई। वो घर वापस आ रहे थे। वो पहली बार मुझे यूं अकेला छोड़कर गए थे। जाते हुए भी वो मेरी तरफ से काफ़ी फ़िक्रमंद थे। इन्हें अंदाज़ा था कि इनके वालिद मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने इनको ज़ोर से आवाज़ दी, मगर मेरी आवाज़ उन तक ना पहुंच सकी थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई शोर-गुल करती, ड्राइवर ने मेरे मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया और मुझे पीछे की जानब घसीटा। मैंने अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश की, मगर वो दो थे और मैं अकेली। उन्होंने मिलकर मुझे काबू कर लिया। मैंने बहुत हाथ पाँव मारे और कोशिश जारी रखी। मैं इनके काबू में ना आना चाहती थी। जब तक कि कोशिश कर सकती थी, करने का इरादा कर लिया। मैं अपने रब को बेतहाशा याद कर रही थी, वही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता था। मुज़ाहमत के दौरान मैंने एकदम ड्राइवर के पेट में लात दे मारी तो वो उलटकर पीछे की तरफ नीचे जा गिरा। कंडक्टर एक लम्हे को चौंका और ड्राइवर को उठाने इसकी तरफ बढ़ा तो मैं फ़ौरन ही उठकर बस से नीचे उतरकर भागने लगी। उन्होंने अभी बस का पिछला दरवाज़ा लॉक न किया था। शायद मेरे चीखने से इन्हें इसका मौका न मिला था। मैं इसी रास्ते की तरफ भागी जहाँ पर मेरे शौहर की गाड़ी गई थी। मुझे मालूम था कि वो अब तक बहुत दूर निकल गए होंगे, फिर भी मुझे कुछ और समझ ना आया और मैं सर पर दौड़ लगाती सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर कुछ देर मेरे पीछे आए, मगर फिर वो वापस पलट गए। इनको मालूम था कि आगे अगर कोई गाड़ी वाला इनको देख कर रुक गया तो वो ख़तरे में पड़ सकते थे। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, अब वो मेरे पीछे मौजूद ना थे, मगर मैं फिर भी दौड़ती रही। भागते भागते मेरी सांस बुरी तरह फूल गया था। टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं ज़मीन पर फैल कर बैठ जाऊं। मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे।
मगर रुकने का हौसला ना था। मैं सरपट दौड़ती वापस अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। मैं अपने शौहर के घर पहुंची तो मैंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दे डाली। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे शौहर घर में मौजूद है और अब वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत फराहम करेंगे। दरवाज़ा मेरी सास ने खोला। वो मुझे देखते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस चली आऊँगी। फिर यकदम वो वेला मचाने लगी और मुझे बुरा भला कहने लगी, कहाँ से आ रही हो तुम मुँह काला करके? शौहर की गैर मौजूदगी में तुझे शर्म नहीं आई? यूँ तूफ़ानी बारिश में गैर मर्द के साथ जाते हुए? वो सीना पीट कर दुहाई दे रही थी। तूने हमारी इज़्ज़त मलिया मेट कर दी। अपने शौहर की इज़्ज़त का ही ख्याल कर लेती। मैं ऐसे हैरान नज़रों से देख रही थी। मेरे अपने आसान ख़ता थे, लिहाजा मुझे इसकी कोई बात समझ ना आ रही थी। मेरे कपड़े पानी में शराबूर थे। मेरा दिल तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। फ़याज़ कहाँ है? मैंने चीख कर अपने शौहर का पूछा तो मेरी सास गड़बड़ा गई। वो नहीं है घर पर, तू चली जा यहाँ से और अब दोबारा यहाँ मत आना। वो मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर ले आई। फ़याज़ कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। इसका फ़ोन आया था। तेरा ससुर तुझे यहाँ देखेगा तो जान से मार डालेगा। तू ऐसी तूफ़ानी रात में इज़्ज़त के साथ तो वापस नहीं आ सकती। यकीनन लुट कर आई है। इसने मेरी हालत का जायज़ा लेते हुए सरगोशी की। क्या लुट कर नहीं आई, इज़्ज़त बचा कर आई हूँ। मेरी इज़्ज़त इतनी सस्ती नहीं कि यूं ही लुटा दूँ। ऊंचे लोगों की इज़्ज़त और ज़ात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया है मुझे। तुम बड़े लोगों से तो छोटे लोग ही अच्छे हैं, जो ना अपने आप को आला अफजल समझते हैं, ना इनकी सोच दो कौड़ी की है। इंसान की सोच ही इसका किरदार बनाती है। अंदाज़ा लगा लो तुम्हारे किरदार की क्या कीमत है। मैं गुस्से से चीख चीख कर बोली। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक तो मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में तूफ़ानी बारिश में रात के अंधेरे में मुझे घर से निकाल दिया, और अब जब मैं अपनी इज़्ज़त और जान दोनों बचाकर वापस आई थी तो ये औरत मुझे मेरे शौहर से मिलने ना देना चाहती थी, बल्कि मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। शौहर के वालिदैन होने का ये मतलब नहीं कि इसकी बीवी के साथ जैसा मर्जी सलूक रखें। मेरी खामोशी और सुलह जो फितरत के बायस ही इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी थी। मैं चीख उठी तो मेरी सास हैरान रह गई। इसको शायद आज मालूम हुआ था कि मेरे मुंह में भी ज़ुबान थी। वो एक दोगली औरत थी जो अपने मतलब की खातिर कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती थी। शौहर के सामने इसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती और बेटे के सामने ये ड्रामा करती थी कि वो दिल से इसकी शादी और बीवी को कबूल कर चुकी है और अपने बेटे की खुशी में खुश है। अपने बेटे के सामने वो मेरे साथ भी मीठी बन जाती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी, जबकि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी ज़ुबान जहर उगलती थी। अपनी बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो दबे दबे लहजे में बोली और मुझे धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी की धमकी या रौब में आने वाली नहीं थी। मैं भागकर दरवाजे के करीब गई और अपने शौहर को चीख चीख कर आवाज़ें देने लगी। मुझे मालूम था वो घर वापस आ चुका था। मैं इसकी गाड़ी रास्ते में देख चुकी थी। मेरी सास मुझे रोकने की कोशिश करती रही, दरवाजे से दूर हटाने की कोशिश करती रही ताकि दरवाज़ा बंद कर सके, लेकिन मैंने दरवाजे पर दबाव डाल रखा था, इसलिए वो दरवाज़ा बंद ना कर सकी। तभी मेरा शौहर परेशानी के आलम में भागा चला आया था और इसके पीछे मेरा ससुर भी था। मुझे देखकर मेरे शौहर के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था, लेकिन मेरे ससुर का गुस्से से बुरा हाल था। ये अब हरगिज़ इस घर में कदम न रखेगी। रात के इस पहर न जाने कहाँ से मुंह काला करके वापस लौटी है। ऐसी तूफानी बारिश में अपने कौन से यार से मिलने गई थी? तो अल्फाज थे कि तलवार जिसने मुझे जो चीर कर रख दिया। मैंने ज़ख्मी नज़रों से अपने शौहर की जानब देखा। वह हैरानी से अपने बाप की जानब मतवज्जा थे। ये औरत इस घर में कदम ना रखेगी, वरना मैं अभी के अभी ये सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूँगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर पिस्तौल की नोक रख ली। मैं ये मंजर देखकर साकत रह गई। फ़याज़ भी परेशान खड़े थे, अब्बा पर अब इसने ऐसा कर दिया था कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये मेरी इज़्ज़त है। फ़याज़ बेचारगी से बोले, इज़्ज़त है नहीं, इज़्ज़त थी। तू अभी के अभी इसको तलाक देकर चलता कर। ये तेरी गैर मौजूदगी में किसी को बताए बिना शाम से ही घर से चली गई थी। पता नहीं कहाँ और किसके साथ वक्त गुजारा। अब आधी रात को वापस आ रही है। इसका हुलिया देख। तुझे क्या लगता है ये महफूज वापस आई होगी? आधी रात को बाहर फिरते भेड़िए इसको यूं ही छोड़ देंगे? ये अपनी इज्जत तार तार करवा कर आई है। मैं एक बार तेरी माँ के कहने पर इसको घर में जगह देती थी, मगर अब ना दूंगा। मेरे ससुर ने चीख चीख कर ऐलान किया तो मैं फ़याज़ की जानब देखने लगी कि वो क्या फ़ैसला करेंगे। तुम्हें किसने कहा था कि तुम आधी रात को यूं मुंह उठाकर बाहर निकल जाओ?
میں نہیں تھا تو کیوں گئی تھی تم گھر سے باہر؟ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولے تو میں ساکت رہ گئی تھی۔ میں اپنی مرضی سے نہ گئی تھی فیاض، مجھے انہوں نے زبردستی گھر سے نکالا تھا۔ میں نے افسوس کے ساتھ وضاحت دی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو بھی اپنی پاکیزگی کا یوں یقین دلانا پڑے گا۔ دیکھو سونیا، میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر تمہیں اپنایا اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ تمہیں کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ تم اپنی من مرضیاں کم کرو اور میرے ماں باپ کا حکم بجا لاؤ۔ میں اب کس کس کو یقین دلاتا رہوں گا کہ تمہارا دامن پاک ہے، جبکہ میرے ماں باپ کو ہی یقین نہیں۔ فیاض کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتا ہوں۔ تمہارا فیصلہ بھی میں جلد ہی کر دوں گا۔ فیاض نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں جو دم سادے ان کے الفاظ سن اور تیور دیکھ رہی تھی، ان کا ہاتھ لگتے ہی برق سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے ایک نظر اپنے ساس سسر کے چہرے پر ڈالی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ بالآخر میرے شوہر کے ماں باپ جیت گئے تھے اور میں ہار گئی تھی۔ فیاض کو اپنے ماں باپ کی بات پہ ہی بھروسہ ہوا تھا، مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے پلٹ آئی۔ گلی کی نکڑ مڑتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا، میرا شوہر اپنے ماں باپ سمیت دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ میں کس کے پاس واپس جاتی؟ گاؤں والے مجھے کبھی قبول نہ کرتے، میرے رشتہ دار تو پہلے ہی میرے خلاف تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے میری شادی کی عمر گزار دی تھی اور مجھے تعلیم دلوا کر غلطی کی تھی، جبکہ میں نے نکاح بھی اپنی مرضی سے ان سے چھپ کر غیر خاندان میں کیا تھا، تو وہ مزید میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید اس بار مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ میرا دنیا بھر میں اب کوئی نہ تھا۔ میں کس کے پاس جاتی؟ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں آج یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ میں روتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، مجھے اپنے ٹھکانے کا کوئی علم نہ تھا۔ مجھے فیاض سے ایسی امید بالکل نہ تھی۔ اس کا اور میرا کئی سالوں کا ساتھ تھا، پھر بھی اس نے مجھ پر اعتبار نہ کیا تھا، ایک جھٹکے میں ہی سب ختم کر دیا۔ شاید اس کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا تھا اور وہ خود بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میرے حق میں کون بول سکتا تھا؟ ابا تو رہے نہ تھے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض تھے، ایسے میں فیاض اور اس کے گھر والوں کو پوچھنے والا کون تھا؟ میں سوچوں میں گم چلتے چلتے کافی دور نکل آئی، تبھی مجھے اپنے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو میں رک گئی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ فیاض کی گاڑی تھی، جو گاڑی میں بٹھا مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی میرے قریب روکی اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہ تھی، لہٰذا میں چپ چاپ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر میرے پیچھے چلا آیا۔ میری بات سنو، رک جاؤ۔ میں اس کی آواز پر رک گئی۔ ابھی کہنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے تو کہہ لو۔ سونیا تم گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈی سانس بھرتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے دل کو سب سے بڑا زخم تو وہ دے ہی چکا تھا، اب مزید کیا گھائل کرتا۔ دیکھو سونیا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ تمہیں کبھی قبول نہ کریں گے اور تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد اس نے بات شروع کی تو میں غور سے اسے سننے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ ان کا رویہ دیکھا تھا، اس میں کہیں کسی قسم کی نرمی یا معافی کی گنجائش موجود نہ تھی۔ جب میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو مجھے پوری امید تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا، مگر ان کو منانا میری امید سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ میں کوشش کے باوجود بھی ان کا دل تمہاری طرف سے صاف نہ کر سکا، اس لیے میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دراصل میں دوسرے شہر اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں گیا تھا بلکہ وہاں پر اپنے لیے ایک گھر دیکھنے گیا تھا۔ میں وہاں رہائش کا بندوبست کر کے واپس آیا ہوں۔ تمہیں گھر میں نہ پا کر میں پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اماں ابا سے تمہاری بات دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ تم پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ میں حیران ہوتا ان کو سن رہا تھا۔ میرے ماں باپ اس حد تک گر جائیں گے مجھے بالکل امید نہ تھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم خود گھر چھوڑ کر نہ گئی تھی بلکہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں ایسے موسم سے بے انتہا ڈر لگا کرتا تھا، تو بھلا تم ایسی طوفانی بارش میں کیسے چلی جاتی؟ ویسے بھی مجھے تم پر پورا اعتماد تھا اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے۔ میں چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا وہ تمہیں وہیں رخصت کر کے لے کر آیا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ اور ان کی نظروں میں رہوں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تمہارے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ دیکھا تو مجھے مجبوری میں یہ فیصلہ لینا پڑا۔ میں نے قریبی شہر میں رہائش کا بندوبست کیا اور میں اسی رات واپس چلا آیا، کیونکہ میں تمہاری طرف سے فکر مند تھا، مگر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔
میرے ماں باپ اپنا وار چلا چکے تھے۔ میں پریشانی سے تمہیں ڈھونڈنے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی اور تم دروازے پر موجود تھی۔ میرے ماں باپ تم پر الزام لگا رہے تھے اور ابا نے جب پستول نکال کر اپنے سینے پر تانی تو میں ڈر گیا۔ اگر ابا اپنے آپ کو ختم کر لیتے تو میں خود کو ہی مجرم سمجھتا، کیونکہ ایسا میری اور میری بیوی کی وجہ سے ہوتا۔ اور اگر میں تمہیں ان کے سامنے اپنانے کا فیصلہ کرتا تو کہیں وہ غصے میں تمہیں ہی گولی نہ مار دیتے، کیونکہ بیٹے پر گولی چلانے کا ان کا حوصلہ نہ پڑتا۔ اس لیے میں نے اپنے ابا کو مصیبت اور مشکل میں پڑنے سے بچانے کے لیے یہ سوچا کہ میں تمہیں ان کے سامنے یہاں سے نکال دوں، کیونکہ میں نے تمہیں ویسے بھی دوسرے گھر میں لے کر رہنا تھا۔ اگر یہ صورتحال بن ہی گئی تھی تو مجھے صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے تمہیں طلاق دینے کا کہا اور اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے سامنے لے کر دوسرے شہر چلا جاتا تو ان کا دل کس قدر دکھتا، جبکہ ایسا کرنے سے وہ خوش ہو گئے اور تمہارے جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بے تحاشا پیار کیا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن یہ سب وقتی تھا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم پر اپنی ذات سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ میں صرف اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کر گیا، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں کبھی دکھی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، تم دوسرے شہر میں موجود اپنے نئے گھر کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور میں تب تک یہاں تمہارا سامان لے آؤں گا۔ اماں ابا کو یہی بتاؤں گا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے تمہارا سامان بھی گھر سے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری کوئی یاد میرے دل میں باقی نہ رہے۔ میں کچھ عرصے بعد اس شہر میں اپنے ٹرانسفر کرا دوں گا تو پھر وہیں رہوں گا۔ اماں ابا سے جب دل چاہے گا آ کر مل جایا کروں گا، کیونکہ میری ٹرانسفر کا سن کر ان کو اتنا دکھ نہ ہوگا جتنا ان کو یہ سن کر دکھ ہوتا کہ میں گھر چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہوں۔ فیاض کی بات سن کر میں نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ انہوں نے مجھے واقعی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے تم پر اتنا مان اور اعتبار، تو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، اصل میں صورتحال ہی ایسی تھی، تو مجھے یہی لگا کہ شاید آپ نے بھی مجھے دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھام لیے۔ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی مشکلات بھی آئیں گی تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو مجھے ان کے ایک ایک لفظ پر دل سے یقین ہو گیا اور میں کھل کر مسکرا دی۔